بھائی میرا ذہن میں یہ آئی تھی بات کہ عمران خان بڑے آرام سے یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب اس ایڈمنسٹریشن نے پلٹایا تھا، اس ایڈمنسٹریشن نے مجھے رہا کر دیا، وہ ڈفرینٹ ایڈمنسٹریشن دی ہے. میں تو یہ بات کہی تھی، کہنے کو تو عمران خان بیانیہ بنانے پہ آئے تو کچھ بھی بنا سکتا ہے. اگر وہ سائفر کا بنا سکتا ہے جس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا وہ یہ بھی بنا سکتا ہے. لیکن بھٹی صاحب آپ کے خیال میں حکومت، مصدق ملک صاحب آج جس کانفیڈنس سے بات کر رہے ہیں، تو لگ تو نہیں رہا کہ حکومت کے اوپر کوئی ٹرمپ انتظامیہ یا ٹرمپ کے جو آنے والے جو مشیر جو بن چکے ہیں کہ بار بار کی جو ٹرولنگ چل رہی ہے، فری عمران خان کو کوئی پریشر ہے؟ نہیں دیکھیے، عمران خان کا اس پہ رد عمل آیا تھا. عمران خان کا جو پہلا اور آخری رد عمل وہ یہی آیا تھا کہ میں نے اور آزاد ہونا ہے یا رہا ہونا ہے پاکستانی عدالتوں سے. میں ٹرمپ کو خیر مقدم کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ وہ اس جیسی ایڈمنسٹریشن نہیں ہوگی. وہی بات ہوگی نا کہ جس نے مجھے اٹھایا میں ایگزیکٹلی کہہ رہا ہوں آپ کو. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آج برکی صاحب کا بھی میں انٹرویو، جو ان کے کزن ہیں جو امریکہ میں ہیں، وہ ان کا دیکھ رہا تھا، تو وہ تو کہہ رہے ہیں، وہ تو اس طرح کہہ رہے ہیں کہ اگلے میں 1 مہینہ ہے، اس کے بعد عمران خان نے باہر آ جانا ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ذرا حلف اٹھا لینے دیں. جہاں تک حکومت کا ہے تو مجھے پہلی دفعہ ایک تو رچرڈ گرینل صاحب لگتا ہے ان کے اعصاب سے کھیل رہے ہیں، تو پہلی دفعہ مجھے خواجہ آصف صاحب نے جو زہر اگلا ادھر سے لندن سے زہر اگلا، میں تو حیران رہ گیا کہ ایک طرف میں اور سارے ہم اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ خدا کے لیے آخر کار ٹیبل سے بات نکلنی ہے، بات چیت بیٹھ کے حل ہونی ہے. وہ نہیں آپ جو آپ کے پل سرات ہیں وہ عبور کرنے پڑیں گے، 9 مئی کا ہے، 190 ملین پاؤنڈ کا ہے، یا جو توشہ خانہ ہے یا جو بھی ہے، لیکن آخر کار آپ کو بیٹھنا چاہیے اور بیٹھنا پڑے گا اور بیٹھنا ہوگا، آج نہیں کل پرسوں. لیکن جو انہوں نے زہر اگلا، اور انہوں نے ایک الحمدللہ گفتگو کے 2 حصے تھے، ایک عمران خان فوجی پروڈکٹ ہے، اور دوسرا وہ امریکہ کے کندھوں پہ بیٹھ کے آ رہا ہے. اب یہ دیکھیے، یہ وزیر دفاع صاحب فرما رہے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ خواجہ آصف صاحب خود بھی یہ پرسیپشن بنا رہے ہیں الحمدللہ. نہیں وہ مجھے تو بڑے ڈپریشن میں لگے، فرسٹریشن میں لگے، بڑے ڈاؤن لگے اس بات پہ کہ وہ بھائی اس سے تو اچھا تھا کہ آپ سیدھا ان کو رچرڈ گرینل، ان کے پاس بھی ایکس اکاؤنٹ ہے خواجہ آصف صاحب کے پاس، تو ایک کہتے اس کو کہ بھائی آپ اپنے ملک سنبھال، ادھر کیسے کن چکروں میں پڑ گئے. تو پہلی بات تو یہ خواجہ آصف صاحب سے کہنا بصد ادب، ان کے والد صاحب بھی جنرل ضیاء کے مجلس شورا کے نہیں چیئرمین تھے، فوجی پروڈکٹ نہیں تھے، وہ نیلسن منڈیلا کے تھے. خواجہ آصف صاحب نے 2018-2024 کا جو الیکشن ہے وہ بھی اپنی طاقت پہ لڑا ہے اور عوام کی مدد سے آئے ہیں، کوئی اسٹیبلشمنٹ کا نہیں کردار تھا. اور نواز شریف صاحب بھی کوئی فوجی پروڈکٹ نہیں تھے، تو صرف عمران خان پروڈکٹ. اور دوسری بات ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ کا ٹویٹ کر دیں، اس کو کہیں بھی تیرا اس کا کیا کام ہے کہ روز ہمارے اعصاب سے کھیلتا ہے. میں ایک بات بتاؤں آپ کو صدیق صاحب، آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا. ہم جانتے ہیں کہ پاکستان، آپ کی حکومت، یہ معیشت ہماری، IMF لون، یہ وہ جو انٹرنیشنل معاہدے ہیں، وہ امریکہ اگر ناراض ہو جائے. بھٹی صاحب کا کیا ہے، انہوں نے تو ہاتھ جھاڑنا ہے، چنے کھانے ہیں، نکل جانا ہے ادھر. تو آپ نے کہ چکر میں نہیں آنا. اگر امریکہ کا کوئی دباؤ ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے سن لیجیے گا، سمجھ لیجیے گا اور مان بھی لیجیے گا. یار اس میں کیا، پاکستان کی تاریخ گواہ ہے، بل کلنٹن صاحب نے دباؤ ڈال کے نواز شریف صاحب کو باہر بھیج دیا، برطانیہ نے دباؤ ڈال کے بے نظیر بھٹو صاحبہ سے مشرف صاحب کو ڈیل کرا کے واپس ان کر دیا. تو یہ کون سی اتنی بڑی بات ہے؟ ہمارے ہاں تو یہ ہوتے ہی رہتا ہے، کون سی عدالتیں اور کون سے اصول. کیوں جی مصدق صاحب، صحیح کہا میں نے؟ اس پہ تو گمان نہیں ہوا ہوگا آپ کو اب. آج تو کیا آتے ہیں غیب سے یا مضامی خیال میں. آج تو ماشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد 5 7 منٹ کے بعد بہترین نئی سے نئی جھٹکے لگ رہے ہیں. جھٹکے مجھے جھٹکا یہ لگ رہا ہے کہ آپ کے مذاکرات کس بنیاد پہ شروع ہوئے عمران خان کی پارٹی سے. جھٹکا سب سے بڑا آمد اور آورد کے بیچ میں چل رہے ہیں. میں تو بالکل آپ کی جو آج انوویشن ہے اس کا مداح ہو گیا ہوں. اس سے پہلے تو وہ ہم ایسے ہی بلا وجہ فیکٹ چیک کرتے ہیں. اصل تو بات یہ ہوتی ہے کہ کریٹیوٹی کتنی ہے جرنلزم میں. تو ہم تو آج آپ کی کریٹیوٹی نہیں مجھے بتائیے، بل کلنٹن نے 99 میں زور نہیں ڈالا تھا، آپ بتا دیں. میں مداح ہو گئے ہیں صدیق بھائی. ارے یار میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں کسی بھی وقت کسی بھی ملک کو آگے بڑھنے کے لیے ایک متانت سے بڑھنا پڑتا ہے. یہ کسی ملک کو ریڈیکیول کرنا جو ہے وہ مقصد نہیں ہے. ہماری اپنا ملک ہے، ہماری عدالتیں ہیں، ان عدالتوں سے چھٹنا ہوگا. ہمارے ہاں پریشرز کی بڑی پرانی تحریک ہے. اس کو میں نے کبھی نہیں کہا کہ ہمارے ہاں کوئی نیگوشیشنز نہیں ہوتی. ہمارے ہاں الیکشنز کے اوپر سب لوگ خوش ہوتے ہیں اور ہر الیکشن پہ ہر جو پارٹی ہے وہ شادیانے بجاتی ہے اور دوسرے کو مبارکباد دیتی ہے. ایسا تو نہیں ہوتا. کبھی ہم ناراض ہوئے ہوتے ہیں، کبھی PTI ناراض ہوئی ہوتی ہے، کبھی جماعت اسلامی ناراض ہوئی ہوتی ہے، مولانا تو ناراض ہیں ہی. تو اس وجہ سے یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمیں اپنے طریقہ کار جو ہیں ان کو درست کرنا ہے.
لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم اپنے فورن ریلیشنز جو ہیں ان کو ریڈیکیول کر دیں. ابھی یہ جو پچھلے دنوں ہمارے ایک بڑے ایک اہم دوست ملک کے متعلق جو گفتگو فرمائی تھی عمران خان صاحب کی زوجہ نے, ہمارے لیے ہم احترام کرتے ہیں ان کا, لیکن وہ گفتگو کرنے والی تو نہیں تھی, اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. اس وجہ سے امریکہ کو ریڈیکیول کرنا یا سعودی عربیہ کو یا میری کیا جرت مجال بھائی, یا ترکی کو, آپ میرے پہ الزام لگا رہے ہیں اس کا امریکہ کو ریڈیکیول کریں گے ہم بیٹھ کے. لگا رہا میں آپ کو صرف نہیں میں تو صرف آپ کی جو پرووکیشن ہے اس کو ٹیمپر ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ کریٹیوٹی سے پرووک کرتے ہیں, میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ اس کو ٹھنڈا کر کے آپ کے پروگرام کی ریٹنگ نیچے لے کر آؤں, آپ پھر ریٹنگ اوپر لے جاتے ہیں, میں پھر نیچے لے کر آتا ہوں زور لگا کے. جس وقت آپ جیسے ڈیسنٹ آدمی نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں آیا کرنا ہے, تو ریٹنگ تو اس وقت ہی بھاڑ میں چلی گئی, تو وہ تو چھوڑے آپ, ریٹنگ کا کیا تعلق آپ جیسے ڈیسنٹ آدمی. ویسے یہ میں آج یہ میں ماننا چاہتا ہوں کہ میرے آنے سے جو آپ کے پروگرام کی ریٹنگ میں کمی آتی ہے, ہاں لیکن ہماری کریڈیبلٹی بڑھتی ہے سر آپ کے آنے سے. دیکھیں نا, اس کو تو کریڈٹ دیں, کیا انوویشن ہے, مجھے آپ اس کے باوجود بلا لیتے ہیں, یہ آپ کی بڑی کریڈیبلٹی بڑھتی ہے کیونکہ آپ نون لیگ کے ہو کے بھی آپ کی کریڈیبلٹی ہے, ہم یہ مانتے ہیں حکومت میں رہ کے بھی. اور ایک بات بڑی انٹرسٹنگ آپ نے کہی کہ صدیق صاحب جو ہے نا, کئی دفعہ تو ایسے لگتا ہے جیسے کہ بہت بڑی کوئی وہ پڑھ رہے ہیں ایک حقائق میں. بات صحیح کی انہوں نے کہ ان عدالتوں سے چھوٹ رہے ہیں. بھائی وہ پروڈیوسر صاحب, میں بریک پہ جا رہا ہوں, ذرا مصدق ملک صاحب کے لیے وہ میرا شاندار انٹرویو جو مشرف صاحب سے کیا تھا, جس میں انہوں نے بتایا کہ مصدق ملک صاحب کی حکومت نے جو ججوں پہ دباؤ ڈالا ہوا تھا, پھر آرمی چیف راحیل شریف نے کس طرح ججوں پہ سے دباؤ ہٹایا. چھوٹنا عدالتوں سے ہوتا ہے سر. وہ افتخار چودھری نے نواز شریف صاحب کو 2008-9 میں جو ریلیف دیا تھا, عدالتوں سے چھوٹنا ہوتا ہے. ڈوگر صاحب نے ریلیف دیے تھے بعد میں جا کے, لیکن وہ ریلیف کے پیچھے ہم امریکہ کو ریڈیکول نہیں کریں خدا نخواستہ. امریکہ تو مائی باپ ہے جناب, جس نے ہمارے الیکٹڈ لیڈرز کو جو ہے وہ بلا وجہ جیلوں میں نہیں جانے دیا نواز شریف صاحب کو. اور برطانیہ مائی باپ ہے جس نے بےنظیر بھٹو خون ناحق کو بہنے سے پہلے واپس لے آئے, وہ مشرف صاحب سے ڈیل کرا کے, ورنہ مشرف صاحب مانتے تھے بےنظیر کو. مجھے پتا ہے میری بڑی ٹاک ہوئی مشرف صاحب سے فیس, وہ کیا سمجھتے تھے ان کو. ذرا میں آپ کو سنواتا ہوں مصدق صاحب, آپ کی یہ لائن بڑی اچھی لگی مجھے کہ ان عدالتوں سے ہی نکلنا ہے. ان عدالتوں سے نکل کے باہر گئے تھے نواز شریف صاحب, بے نظیر صاحبہ اور عمران خان, یہ سب عدالتوں سے ہی ہوگا پاکستان کی.